جی آیت نمبر 37 سورۃ مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين۔ فاختلف الأحزاب، فرمایا کہ اختلاف کیا گروہوں نے۔ بہرحال حزب کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں جیسے مثبت معنوں میں بھی استعمال ہوا جیسے حزب اللہ کے لیے، اور منفی معنوں میں بھی استعمال ہوا جیسے حزب الشیطان کے لیے، اور اسی طرح جیسے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور اسی طرح جو قوم عاد ہے ثمود ہے ان کو بھی کیا کہا اولئک الاحزاب، کہ یہ سب کیا تھے، یہ گروہ تھے۔ تو کہا کہ تحزب کا لفظ ہے جس کے اندر معنی تعصب کا بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا زیادہ استعمال منفی ہے، یعنی تحزب فلان کا مطلب ہے بھئی کسی کے ساتھ ایسی ایفیلیشن یا تعلق رکھنا کہ جس میں مقصود گروہ ہو، جماعت ہو۔ تو حق کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے، یعنی امت مسلمہ اور حق کی خاطر اگر تعصب ہوگا تو وہ اچھی بات ہے، لیکن قرآن کے عمومی استعمالات میں احزاب جو ہے وہ منفی معنوں میں۔ ہاں حزب اللہ آ جائے تو وہ تو اللہ کی جماعت ہے، باقی حزب الشیطان ہے یا احزاب ہے، مطلقاً احزاب بھی آیا تو وہ بھی منفی معنوں میں ہے، اولئک الاحزاب۔ اور اسی طرح کل حزب، تو وہاں بھی کیا فرمایا، ہر جماعت بما لدیہم فرحون۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف کے لیے لفظ احزاب کا آیا، فاختلف الاحزاب۔ یہاں علماء نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو حضرت عیسیٰ کی شخصیت کی تعیین کے حوالے سے اختلاف واقع ہوا کہ وہ کون تھے، وہ ابن اللہ تھے والعیاذ باللہ، وہ اقانیم ثلاثہ میں سے ایک تھے، وہ رسول اللہ تھے جیسا کہ حقیقت ہے، وہ کون تھے، وہ گاڈ ان کارنیشن تھے، جو بھی تھے، یعنی مختلف عقائد پیدا ہوا۔ تو یہاں علماء نے جیسے مختلف گروہ ذکر کرتے ہیں، ایک ملکانیہ ہے، ایک ہے یعقوبیہ، ایک ہے نستوریہ، مختلف گروہوں کے نام نقل کیے۔ وہ ابن عاشور علیہ الرحمہ نے وضاحت کی ہے، مجھے تو خیر پہلے معلوم نہیں تھا کہ ملکانیہ جو ہے وہ اصلاً جس کو ہم کیتھولکس کہتے ہیں وہ ملکانیہ ہے۔ ہمارے پرانی کتابوں میں جو لفظ ملکانیہ آتا ہے وہ یہ ہیں جو پاپائیت جن سے شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح کہا کہ جب یعقوبیہ کا لفظ آتا ہے تو وہ آرتھوڈاکس ہوتے ہیں جو اس وقت ادھر ہیں، رشین آرتھوڈاکس، اور اس طرح آپ جانتے ہیں مصر میں بھی اور سکندریہ میں بھی، تو یہ یعقوبیہ، اور یعقوبیہ کا ذکر بہت کثرت سے آتا ہے،
اور یعقوبیہ کے حوالے سے ہی بعض لوگ یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل تھے، لیکن رسالت کے قائل اس معنی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف عرب کے لیے. ہم ان کو بھی کافر ہی سمجھتے ہیں سب کچھ، کیونکہ یہ تو بے معنی سی بات ہے. رسول ہیں، اچھا رسول ہیں تو رسول تو جھوٹ نہیں کہتا. رسول نے کہا ہے کہ بھئی میں تو تمام نوع انسانی کی طرف مبعوث ہوں. آپ کہتے ہیں ہاں رسول تو ہیں لیکن رسول عرب ہیں. بہرحال یہ ملکانیہ ہے. اچھا بعد میں جب سے یہ پروٹیسٹنٹس آئے ہیں تو اس زمانے کے جیسے علماء بعد میں ان کو اعتراضیہ کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ اعتراضیہ. تو یہ بڑے گروہ ہیں اس وقت ہماری پرانی کلامی اصطلاحات میں، ملکانیہ، یعقوبیہ اور اعتراضیہ. اور اعتراضیہ کون ہے؟ یہ. تو بہرحال لیکن یہاں ان کا ذکر نہیں ہے. صحیح تر قول یہ ہے کہ یہاں ذکر ان کا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی جو ان کی شخصیت کے حوالے سے اختلافات پیدا ہو گئے اس کی طرف اشارہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم. جو اختلاف من بینہم یہ من ابتدائیہ ہوتا ہے، یعنی اس اختلاف کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ من بینہم. یعنی یہ اختلاف اللہ کی طرف سے نازل کردہ کسی برہان کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس اختلاف کی ابتدا ان کے اپنے وجود سے ہوئی ہے. فاختلف الاحزاب من این جاء هذا الاختلاف. سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ تو فرمایا من بینہم، اپنی طرف سے شروع کر دیا. اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری تھی. اصولی معاملات میں جو اختلاف کیا جاتا ہے اصول دین میں وہ من بینہم ہوتا ہے. اس کو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ بغیم بینہم بھی فرما دیتے ہیں. تو یہ ہے جی فاختلف الاحزاب من بینہم. تو اس کے بعد فرمایا فویل للذین کفروا. تو بس بربادی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو اختلاف واقع ہو رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے ایک فریق ایسا بھی ہو جو حق پر، یقیناً ان میں ایسا فریق تھا جو حق پر تھا. باقی جو لوگ ہیں جو کافر ہوئے فرمایا ان کے لیے بہت بربادی ہے. اچھا یہ بربادی کہاں سے آئے گی؟ یہ پھر من ابتدائیہ ہے، یعنی یہ اچھا بربادی ہے کہاں سے آئے گی، کس دن اس کی ابتدا ہوگی؟ من مشہد یوم عظیم، اس عظیم دن کی حاضری سے. مشہد کیا ہے؟ یہ شہود ہے، مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے. شہیدہ یشہد، اگر یہ مصدر میمی ہوا مشہد تو بمعنی کیا ہے؟ شہود، حاضری. تو کہا جا رہا ہے بربادی ہے کافروں کے لیے اس عظیم دن کی حاضری سے. مشہد کس معنی میں؟ حضور، شہود. بعض نے کہا کہ یہ شہادت سے بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں شہیدہ یشہد، شہودن مصدر آئے تو حاضری، شہیدہ یشہد اگر شہادتن مصدر آئے تو گواہی، یعنی شہادت دی اس نے. دونوں کا فعل کیا ہے ثلاثی مجرد میں؟ شہیدہ یشہد. اگر آپ اس کو گواہی سے لیں تو ہوگا، ترجمہ ہوگا بربادی ہے کافروں کے لیے اس عظیم دن کی گواہی سے. شاہدن و مشہود، جو فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہدن و مشہود. بات یہ ترجمے ہوں گے اگر آپ یہ ترجمہ مشہد لیں مصدر میمی، یا تو شہود کے معنی میں یا شہادت کے معنی میں. دونوں صورتوں میں ہم نے اس کو مصدر میمی لیا ہے نا. اگر آپ اس کو ظرف مکان لیں تو پھر ترجمہ بنے گا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا عظیم دن کے حاضر ہونے کی جگہ پر. مشہد کیا ہے؟ حاضر ہونے کی جگہ. کس دن حاضر ہوں گے؟ ایک عظیم دن میں ایک جگہ پر حاضر ہوں گے. اس حاضر ہونے کی جگہ سے ان کی بربادی کی ابتدا ہوگی. دن کیا ہوتا ہے؟ من ابتدائی. یہ ترجمہ کب ہے؟ جب آپ اس کو ظرف مکان لے رہے ہیں. ظرف زمان لینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ زمان کا مفہوم یوم عظیم کے اندر آ چکا ہے. یعنی جب آپ نے کہا من مشہدی تو مشہد کے بعد اس کا ظرف زمان تو خود بتا دیا نا، وہ یوم عظیم ہے، مشہدی یوم عظیم. بات واضح. اس کے بعد فرمایا اسمع بہم و ابصر. یہ جو اسمع بہم و ابصر ہے یہ آپ جانتے ہیں عربی زبان میں دو صیغہ تعجب ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوگا. ایک ہے افعل بہ اور ایک ہے ما افعلہ. یعنی ما افعلہ، ما اجملہ، ما اکرمہ، ما اعلمہ، ما افہمہ، ما اعقلہ. اور ایک کیا ہے؟ افعل بہ. آپ نے کسی کو کہنا ہو کیا خوب عالم ہے، آپ اعلم بہ. اسی طرح اجمل بہ،
کیا خوب سنتا ہے، اسمع بھی کیا خوب دیکھتا ہے، ابصر بھی. اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے ابصر، اسمع، افعل یہ فعل امر ہے، بہت واضح یہ فعل امر ہے، لیکن اس پیرائے میں یہ فعل امر تعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا فاعل جو ہے اسمع کا وہ بھی کی ضمیر کے ساتھ جو ضمیر ہے نا، بھی کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ اس کی فاعل ہے، با زائدہ ہوتا ہے وجوباً. وجوباً کا کیا مطلب ہے؟ وجوباً کا مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اسمع ہو. اسمع ہو آپ کہیں گے تو پھر تو ہو جو ہے وہ مفعول کی ضمیر بن جائے گی، اس کا مطلب ہوگا فلاں کو سنائیے، اسمع ہو. ابصر ہو فلاں کو دکھائیے، یہ مفہوم نہیں ہے. اسمع بھی فلاں کتنا دیکھتا ہے، فلاں کتنا سنتا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی کیا ہے یہ ہے فعل امر. اس کا فاعل کون ہے؟ با کے بعد، با زائدہ کے بعد آنے والی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ امر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس خلاصہ ترکیب. لیکن جب آپ کریں گے نا اس کی ترکیب، تو ترکیب میں آپ بتائیں گے اسمع صیغہ امر، یستعمل بمعنی التعجب، تعجب کے معنی میں استعمال ہوا. فاعلہ اس کا فاعل کون ہے؟ الضمیر بعد با الزائدہ، با زائدہ کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا. یوم یاتوننا اسمع بہم وابصر کا ظرف ہے، یعنی کیا خوب سنتے ہوں گے، کیا خوب دیکھتے ہوں گے جب یہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے، یعنی اس وقت ان کی آنکھیں چوپٹ کھلی ہوں گی. فبصرک الیوم حدید، یہ مفہوم اسمع بہم وابصر. اس کے بعد فرمایا اچھا یہ تو اس دن ہوگا، آج کیا ہو رہا ہے پھر؟ آج کیوں نہیں سنتے اور دیکھتے؟ فرمایا لیکن الظالمون اليوم، وہ تو تھا یوم یاتوننا، لیکن ظالم آج کے دن کھلی سری گمراہی بھٹکنے میں ہے، گمراہی میں بھٹکے. لیکن الیوم، بات تو اصل میں الیوم کی ہے نا، اس دن تو سب کی آنکھیں کھلی جائیں گی. تو فرمایا لیکن الظالمون، تو استدراک جو ہے کس بات پر ہو رہا ہے؟ لیکن کس کے لیے آتا ہے؟ کلمہ استدراک. استدراک کس پر ہوتا ہے؟ استدراک تو کسی ایسی بات پر ہوتا ہے کہ جو بات غلط ہو، پھر میں اس پر استدراک کروں، یا استدراک ہوتا ہے میری بات سے نکلنے والے کسی غلط مفہوم پر. میری بات درست ہے لیکن آپ ہو سکتا ہے میری بات سے کوئی ایسا مفہوم لے لیں جو درست نہ ہو، تو میں اس پر استدراک کرتا ہوں. جب اللہ نے فرمایا نا کہ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، کہ خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے اس دن، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو تو ٹھیک ہے اس دن سن لیں گے اور دیکھ لیں گے تو بس ٹھیک ہے، مقصود حاصل ہو جائے گا. فرمایا مقصود آج کے دن مقصود ہے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، یہ استدراک. اس کے بعد فرمایا وانذرہم، انہیں ڈرائیے. اب دیکھیں وہ پہلے اسمع بہم تھا نا، میں نے بتایا تھا اگر اسمع ہم آ جاتا تھا تو پھر تو مفعول بھی کی ضمیر ہو جاتی، جیسے انذر بھی نہیں ہے. انذر بھی کا مطلب ہوگا کتنا ڈرانے والا ہے. انذرہم، آپ انہیں خبردار کر دیجئے. کس دن سے خبردار کر دیجئے؟ یوم الحسرت، حسرت کے دن سے. حسرت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کا باب تفاعل سے آتا ہے، تحسر یتحسر، اور اسم ہے حسرت. حسرت کے بارے میں علماء لغت نے کہا کہ شدت الندم علی ما فات، جس کا حصول ممکن تھا. ذرا غور کہ ایک ہوتا ہے غم. غم کیا ہے؟ کسی کا بالفرض کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوا تو غم تو ہوگا، لیکن اس کا نہ رخصت ہونا ممکن نہیں تھا. ایسے ہی ہے، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. اچھا کوئی محبوب شے رخصت ہو جائے جس کو باقی رکھنا میرے اختیار میں تھا لیکن اپنی ہی کوتاہی کی وجہ سے اسے جانے دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ حسرت ہے. تو یہ شدت الندامہ ہے علی ما فات من المحبوب کان من الممکن حصولہ. بات واضح، جس کا حصول یہ حسرت کہلاتی ہے. تو انذرہم یوم الحسرت، و قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام جیسے یوم حسرت. اصل میں لغوی معنی تو ویسے اگر یہ ثلاثی مجرد سے آ جائے نا تو حسر یحسر یا حسر یحسر کا مطلب ہوتا ہے کسی شے پہ سے پردہ اٹھا دینا. جیسے آپ کا حاسر الراس کا مطلب ہے جس نے سر پر کچھ پہنا نہ ہو، اس
کو کیا کہیں گے؟ حاصر الرأس. تو اصلاً تو لغوی معنی ہے کہ بھئی کوئی شے پردے میں تھی، اب وہ کھل کر سامنے آ گئی. اب مثال کے طور پہ قیامت کے دن کچھ ایسے امور کھل کر سامنے آئیں گے جن سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ اصلاً حصول انہی کا کرنا چاہیے تھا لیکن وہ وقت گنوا دیا. مطلب تو وہ جیسے اس وقت ایک حقیقت کھلے گی، اس حقیقت کے کھلنے کی وجہ سے ایک شدت ندامت ہوگی کہ اصل مقصود یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ ممکن بھی تھا اور میں نے نہیں کیا. یہ حسرت. تو حسرت کے اندر جیسے مفہوم کھلنے کا ہے تو انکشاف کا بھی ہے، اسی وقت حسرت ہوتی ہے نا. جیسے آپ کہیں گے بھئی آپ کے پاس کوئی وہ شے تھی، مطلب وہ آپ نے کسی کو دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر تو کوئی کوپن تھا اور اس میں تو کتنا انعام نکلا ہے. اب بعد میں پتہ چلا نا تو اب حسرت ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیا، اور یہ تو میرے پاس تھا تو میں اپنے پاس ہی رکھ لیتا. یہ حسرت کی کیفیت ہے. لیکن حسرت کیوں ہوئی؟ ایک انکشاف کی وجہ سے. تو فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. یہ یوم الحسرہ ظرف بھی ہے نا، تو اسی کا بدل کیا ہے؟ اذ قضی الامر. یعنی وہ یوم الحسرہ کب ہوگا، حسرت کب ہوگی، یوں کہ حسرت کا ظرف کیا ہے؟ اذ قضی الامر. وہی جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ معاملہ کھول دیا جائے گا نا. اذ قضی الامر، تو معاملہ جب چکا دیا جائے گا تو یہ ہے. اچھا اب یہاں علماء میں ترکیب میں تھوڑا سا اختلاف یہ ہوا کہ انذرہم میں تو مفعول اول ہے، مفعول ثانی یوم الحسرہ ہے یا مفعول ثانی محذوف ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی عموماً انذار کے ساتھ کیا آتا ہے؟ انذرہم من عذاب علیم. مفعول ثانی کس کے ساتھ آتا ہے؟ من کے صیغے کے ساتھ آتا ہے، اگرچہ من کے بغیر بھی آ سکتا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ڈرانے کا آبجیکٹ کیا ہے؟ یوم حسرت. اور بعض نے کہا کہ نہیں، ڈرانا جس بات سے ہے وہ عذاب علیم ہے، یعنی انذرہم من عذاب علیم، انہیں عذاب علیم سے ڈرائیے. اچھا عذاب علیم کا ظرف کیا ہے؟ کب ہوگا عذاب علیم؟ یوم الحسرتی، وہ ہوگا حسرت کے دن. اچھا حسرت کا ظرف کیا ہے؟ حسرت کب ہوگی اس دن؟ وہ تو دن بڑا وسیع ہے، وہ تو بڑا طویل ہے، وہ تو 50,000 سال کا ہے. تو وہ حسرت کب ہوگی؟ اذ قضی الامر. تو اذ قضی الامر کس کا ظرف ہے؟ اذ قضی الامر ظرف ہے حسرت کا. اور یوم جو منصوب ہے نشان صاحب، یوم جو منصوب ہے وہ کس کا ظرف ہے؟ وہ ظرف ہے انذر کے مفعول ثانی کا جو من کے صلے کے ساتھ آتا ہے، اور وہ مفعول ثانی کا ہے وہ محذوف ہے. یعنی وَأَنذِرْهُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ عذاب علیم کب آئے گا؟ یوم الحسرت. یہ حسرت اس دن کب ہوگی؟ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. بات ہے. اچھا وہم ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا کہ مطلب یوم الحسرہ سے ڈرانا ہے یا ڈرانا کسی اور شے سے ہے جو یوم حسرت کے دن ہوگی، بس یہ فرق پڑ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں مطلب اتنی چھوٹی موٹی ترکیب سے ترجمے میں فرق پڑ سکتا ہے. آپ کہیں گے کہ یوم حسرت سے ڈرا دیجئے یا ڈرا دیجئے ایک ایسی شے سے جو یوم حسرت کے دن ہوگی. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ حال ہے، کس کا حال ہے؟ ہاں ہم کا. وَأَنذِرْهُمْ یعنی یہ غفلت ان کی یوم حسرت کے دن نہیں ہے، یہ غفلت تو آج ہے. کیونکہ ڈرانا یوم غفلت کے یوم حسرت کے دن ہے یا آج ڈرانا؟ آج ڈرانا. تو کہا جا رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ آپ انہیں ڈرائیے اس دن سے جس دن معاملہ چکا دیا جائے گا اور حسرت ہوگی، اور آپ انہیں ڈرا رہے ہیں. اور ان کی حالت کیا ہے؟ وَأَنذِرْهُمْ حَالَ كَوْنِهِمْ فِي غَفْلَةٍ. تو واو حالیہ ہے، یعنی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے. اور ان کی حالت کیا ہے اس وقت جب آپ انہیں ڈرا رہے ہیں؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ یہ ہیں غفلت میں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور یہ ایمان نہیں لاتے. تو گویا آپ کہیں گے اچھا یہ غفلت اور ایمان نہیں، اس لیے تو کہا جا رہا ہے ڈرا دیجیے. جو غفلت میں ہوگا اسی کو خبردار کیا جاتا ہے نا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے لہذا آپ نہ ڈرائیے، بلکہ آپ انہیں ڈرائیے اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے اور اس لیے کہ یہ غفلت میں ہے، کیونکہ حال کے اندر یہ مفہوم ہے. دیکھیں میں اگر کسی کو اس کو جگاؤ اس لیے کہ وہ سو رہا ہے
اس کے لیے میں جملہ استعمال کر سکتا ہوں عربی میں ایقظہ نائمن، ایقظہ نائمن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے جگاؤ اس لیے کہ وہ سو رہا ہے۔ اب ہو کی ضمیر کا حال میں نے کیا بنایا؟ ایقظہ نائمن، تو اس کا مطلب آپ یہ نہیں کہیں گے اچھا جب وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، ڈرانا کیوں؟ اسی آپ کہیں گے جب وہ سو رہا ہے تو جگانا کیوں؟ نہیں، سو رہا ہے اسی تو جگانا ہے، بعض غفلت میں ہے تبھی تو انذار کرنا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ وارث یرث وراثۃ، ورث یرث وراثۃ۔ دیکھیں وراثت کا لغوی معنی علماء نے بیان کیا انتقال الملکیت بعد الموت، موت کے بعد ملکیت کا منتقل ہونا۔ تو اللہ کے لیے تو یہ مجازی ہو سکتا ہے نا، حقیقی تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی کا جو موروث ہے وہ اس کے مال کا مالک نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا تو خود بخود وہ ملکیت اس شخص کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے یہ حقیقی معنی مراد تو نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تو انسانوں کی وفات اور دنیا قیامت آنے سے پہلے بھی ہر شے کا مالک ہے۔ تو اللہ نے جب اپنا بھی استعمال، کیوں یہ اللہ کے لیے معنی نہیں ہو سکتا؟ انا نحن نرث الارض، امام غزالی کے طریقے پہ کیا ہوگا؟ معرفت سابقہ، پتہ ہی ہے کہ اللہ ہر شے کا مالک ہے، تو ہم یہ معنی مراد نہیں لیں گے نا۔ آپ کہیں گے اچھا وراثت کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ملکیت کا انتقال، تو گویا ابھی اللہ کی ملکیت میں چیزیں نہیں ہیں، بعد میں ہو جائیں گی، یہ معنی لیا جا سکتا؟ نہیں لیا جا سکتا نا۔ کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ معرفت صاحب پتہ ہے اللہ کون، تو پھر مطلب امام غزالی علیہ رحمہ کا اصول مطلب بالکل کارگر۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جسم نہیں ہے تو جہاں بھی ید کا لفظ آئے گا آپ کو پتہ ہے، پہلے سے پتہ ہے کہ یہ، لیکن اگر آپ نے پہلے سے ذہن میں بٹھا لیا تو یہاں بھی کسی شخص نے اللہ کے بارے میں کوئی ناقص تصور ذہن میں بٹھایا ہو تو وہ کہہ دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ چیزیں، خود اللہ کامل ہو رہا ہے۔ اللہ نے کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ کامل ہو جائے، وہ خود ایک حالت ترقی میں ہے، وہ خود ایک حالت ارتقاء میں ہے، پوری کائنات گویا اسے کمال تک پہنچا رہی ہے۔ تو اب اللہ نے کائنات اس طرح برپا کی ہے کہ اب اصل میں کائنات جب ختم ہو جائے گی تو اللہ حقیقی مالک بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انا نحن نرث الارض۔ ہم کہیں گے فضول باتیں، اللہ نے کہا لہو ملک السماوات والارض، ہر شے کا مالک، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو یہاں علماء نے کہا کہ وراثت اپنے تصرف میں ہے نا، سونا چاندی پانی یہ وہ، موت کے بعد تو بظاہر تصرف بھی نہیں رہتا، تو کون وارث ہوتا ہے؟ تمام انسان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو کون چیزوں کا حقیقی متصرف ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ اس معنی میں بولا جاتا ہے انا نحن نرث الارض، ہم زمین کے بھی وارث ہو جائیں گے، ومن علیہا، اور جو ان پر ہیں لوگ ان کے بھی ہم ہی وارث ہوں گے، وإلینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اب دیکھیے جس طرح پہلے ذکر آیا تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اسی طرح ذکر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ لیکن یہ جو صدیق کا لفظ ہے فعیل کے وزن پہ، یہ مبالغے کے لیے آتا ہے۔ ایسے مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ بخیل آدمی ہو، ہاتھ روک کے رکھتا ہو، تو اسے کہتے ہیں مسیک، مسیک، امسک یمسک، مسیک۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے نا شحیح، لالچی، یہ کہ بہت زیادہ لالچی، وہ ہے شحیح، شحیح بات ہے۔ اسی طرح جو آپ نے کبھی عربی کتابوں میں پڑھا ہوگا خریت، کسی شے میں بہت ماہر ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خریت۔ اسی طرح کھانا جو زبان پہ بہت زیادہ لگتا ہو اسے کہتے ہیں حریف۔ فعیل کے وزن پہ جو مادہ ہے اس مادے میں غائب درجے کا مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی مسیک میں اصل میں کیا تھا؟ ماسک، روکنے والا، جب آپ نے اسے مسیک کہہ دیا غائب درجے کا مبالغہ ہو گیا۔ آپ نے کہا صادق، سچا آدمی، آپ اس میں غائب درجے کا مبالغہ پیدا کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے صدیق، یوسف ایھا الصدیق، جو صاحب نے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی الی آخرہ۔ تو صدیق کا لغوی معنی کیا ہے؟ المبالغ فی الصدق، صدق میں، سچائی میں مبالغہ کرنے والا۔
قوی تر بات یہی ہے کہ صدیق صادق کا مبالغہ ہے، اگرچہ بعض نے یہ بھی کہا کہ مصدق کا بھی مبالغہ ہو سکتا ہے، اگرچہ قوی بات ہوئی۔ مصدق کا مبالغہ کیا ہے؟ مصدق کون ہے؟ تصدیق کرنے والا۔ صادق کیا ہے؟ سچ بولنے والا، سچا۔ تو اگر مصدق کا مبالغہ ہوگا تو بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، اور اگر صادق کا مبالغہ ہوگا تو بہت زیادہ سچا، کھرا انسان۔ تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہ جیسے جملہ تعلیلیہ کے پیرائے میں ہے، کیوں نہ ذکر کریں ان کا، وہ تو بہت صدیق اور نبی تھے، صدیقاً نبیًّا۔ اب یہاں دیکھیے عموماً جو ہماری روایتی تفسیریں ہیں نا، انہوں نے کوئی کیٹیگری نہیں بنائی تھی کہ ایک صدیق نبی ہے، ایک رسول نبی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی صدی میں جیسے مولانا امین حسن اصلاحی اور بعد میں کچھ لوگوں نے، حامد الدین فرحی، اور انہوں نے جیسے ایک کیٹیگرائزیشن سی بنائی کہ ایک ہوتا ہے صدیق، اور ایک جیسے اللہ نے آگے فرمایا رسول النبی صدیق النبی۔ تو ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ اچانک چن لیتے ہیں اپنے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی نہیں تھے کہ میں کوئی حق تک پہنچوں، کیا کروں اور فلاں، بس گئے، بھاگ کر ایک جگہ اور پھر وہاں شادی کر لی۔ وہ تو کوئی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے جا کے، وہ تو شادی کر کے وہاں آرام سے رہ رہے تھے۔ تو 10 سال بعد اب انہوں نے ختم ہو گیا معاہدہ، چلو چلتے ہیں یہاں سے کہیں اور جائیں گے۔ مصر جانے کا ان کا ابھی بھی ارادہ نہیں تھا، صحیح تر قول یہی کہ مصر جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ جب اللہ میاں نے کہا کہ مصر جاؤ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں، وہ قتل کر دیں گے مجھے پکڑ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر والوں کو لے کر نکلے تھے تو مصر جانے کے لیے نکلے تھے، کہیں اور ہی جانا تھا انہوں نے۔ تو کوئی دنیا کی اصلاح کا بیڑا نہیں اٹھایا، کوئی غور و فکر کر کے، یہ کچھ بھی نہیں، بس وہ چلے تو اللہ میاں نے پکڑ کے ان کو، مطلب نعوذ باللہ، مطلب ان کو کہا کہ آ جاؤ، اور رسول بنا کر واپس بھیج دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور آگے بھی اور انبیاء کے متعلق کچھ ایسے ہیں کہ جو جیسے بچپن ہی سے ایک اس طرح کے عقلی سفر میں ہیں، اور وہ مراحل طے کر رہے ہیں، سلوک کے نہیں، مطلب عقلی مراحل، اللہ کو پہچان رہے ہیں، اللہ کی صفات میں غور و فکر کر رہے ہیں، تأمل کر رہے ہیں، بیٹھ کے تنہائی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جیسے ان لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اصلاح کا بھی ہو اور خدا، یہ وہ صدیق ہیں۔ تو یہ نبوت سے پہلے بھی ایک مرتبے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ صدیقیت کا۔ خدا کو پہچان چکے ہوتے ہیں، اور خدا تک جیسے ایک عقلی استدلال قائم کر چکے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیا آیا کہ وہ بچپن ہی سے فلما رأى الشمس، اور اس طریقے پر، بچپن تو ویسے وہاں کوئی ذکر نہیں، بڑے ہی تھے وہ، لیکن جیسے استدلال چل رہا ہے، اور پھر انہوں نے ایک سفر طے کیا اور وہ صدیق کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ بت پرست نہیں تھے، اور گویا غور و فکر کر کے توحید کی حقیقت تک پہنچ چکے تھے، اور جب نبی کی دعوت ان تک پہنچی تو گویا انہوں نے کہا کہ یہی تو میرے دل کی آواز تھی، اور اس پر انہوں نے لبیک کہا۔ تو کچھ لوگ صدیق ہیں، تو وہ یعنی وہ جیسے شہداء، صالحین اور صدیق کے درجے پر آلریڈی فائز ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب فرما کے انہیں جیسے نبوت کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ تو یہ گویا انبیاء علیہ السلام میں جیسے کیٹیگریز کا ایک ڈفرنس ہے۔ اب سب نبی ہو جاتے ہیں بعد میں، لیکن نبوت سے پہلے کیا تھے وہ؟ نبوت سے پہلے کیا وہ صدیق کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے یا نہیں پہنچے تھے؟ یا اچانک انتخاب ہوا ہے؟ اللہ یصطفی، کیا فرمایا؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تو گویا جیسے رسول النبی تو اچانک اجتباء ہو گیا اس کا، اللہ نے اچانک اس کو منتخب کر لیا۔ اور ایک صدیق النبی وہ ہے کہ جیسے وہ آہستہ آہستہ مراحل طے کرتا کرتا، اگرچہ یہ لوگ اس کے قائل تو نہیں ہے کہ نبوت کسبی ہوتی ہے، لیکن جیسے وہ ایک جگہ پر پہنچ کر اس نے اپنی اہلیت ثابت کر دی ہے کہ یہ شخص گویا نبوت کے لیے منتخب ہو سکتا ہے، اس لیے مطلب یہ اس تصور میں کافی مسئلے مسائل، یعنی اس تصور میں کافی مسئلے مسائل ہیں۔ میں تصور کی وضاحت کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ مسئلے مسائل اس اعتبار سے ہیں کہ اس میں جیسے یہ تو نہیں کہا جا رہا صراحتاً، لیکن ایک بات جیسے فرض کے درجے میں ہو سکتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے جن کو قبل از نبوت اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوتی، مطلب صدیق کو تو ہوگی، اس نے تو عقلی مراحل طے کر لی اور ہوتا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو نہیں ہیں، اچانک اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کا انتخاب کیا۔
اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ صدیق کیا وہ شخص ہے کہ جو کسی زمانے میں مشرک بھی ہو سکتا ہے کہ پھر عقلی سفر کرتا کرتا پہنچا؟ یعنی ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سفر بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اور کہ وہ انہوں نے واقعتاً شاید حاضر ربی کہہ دیا واقعتاً، لیکن پھر غور و فکر کیا تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پھر غور و فکر کیا تو کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر ہوتے ہوتے اللہ تک پہنچ گئے۔ پھر آپ دیکھیں گے جیسے یہی لوگ سورہ آل عمران وغیرہ کی آیات جو ہیں ان کی تشریح بھی اس طریقے پر کرتے ہیں کہ بھی ایک فطرت سلیمہ ہوتی ہے، فطرت سلیمہ ایک خاص مرتبے پر پہنچ چکی ہوتی ہے اور بہت سے حقائق ماقبل نبوت بھی جان چکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہیں گے یہ جو صحابہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اچھا یہ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، یہ سب نبوت سے پہلے فطرت سلیمہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ تو گویا ان حقائق تک وہ اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی روشنی میں پہنچ چکے تھے، اور پھر نبی کی دعوت پہنچتی ہے تو فوراً لبیک کہتے ہیں۔ یہ حالت صدیقیت ہے۔ اب اس میں بھی بڑے سخت اشکالات پیدا ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب پیچھے جن آیات میں ذکر ہو رہا ہے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں فقینا عذاب النار، اور یہ سب چلے ہم نے مان لیا فطرت سلیمہ سے وہ اللہ تک پہنچ گئے، غور و فکر کیا انہوں نے، یہ فقینا عذاب النار تک تو فطرت سلیمہ عقل سلیم کبھی بھی نہیں پہنچا سکتی، اس پر کبھی غور نہیں، مطلب وہ عذاب نار کا انہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریوارڈ یا پنشمنٹ ہونی چاہیے، ہے یا نہیں اس کا بھی نہیں پتہ چل سکتا، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ہے۔ اور فقینا عذاب النار، اور ان کو دوزخ کا بھی پتہ ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، تو لہذا یہاں سمجھنا کہ یہ فطرت سلیمہ کی بنا پر، اور بڑی عجیب سی بات ہے۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کی بھی یہ وضاحت اسی طریقے پر کرتے ہیں کہ اصلاً وہ صدیق تھے، یعنی وہ صدیق کیا تھے؟ وہ بھی تمام وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ، اور پھر آپ آگے دیکھیں، لیکن پھر وہاں بھی یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها اللہ، یہ کیسے معلوم ہو؟ یہ فطرت سلیمہ سے نہیں معلوم ہو سکتا کہ ہر عمل پر ایک جزا ہے قیامت کے دن، یہ بھی نبی کے بتائے بغیر معلوم نہیں ہوتا، لہذا ان تصورات میں کچھ جیسے اشکالات رہتے ہیں۔ اچھا پھر کچھ کو صدیق النبیہ کیوں کہا اور کچھ کو رسول النبیہ کیوں کہا؟ اس کے بارے میں عمومی جو روایتی دیکھنے کا طریقہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام میں کچھ صفات غالب ہوتی ہیں، کیا ان غالب صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں میں وہ نہیں ہیں؟ نہیں، غور کیجیے، یعنی مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم کو اگر خلیل اللہ کہا تو کیا باقی اللہ کے خلیل نہیں؟ حضرت موسیٰ کو اگر صفی اللہ کہا یا کسی اور نبی کو حضرت نوح کو تو کیا باقی صفی نہیں ہے؟ اگر کسی کو نجی اللہ کہا گیا تو باقیوں کو کیا اللہ نے نجات عطا نہیں کی؟ نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی کسی نبی کا ایک خاص لقب یا نام رکھ دیا جانا یا مشہور ہو جانا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ باقیوں میں وہ صفت نہیں پائی جاتی، یا صرف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صفت ان میں خاص درجے میں پائی جاتی ہے؟ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سیدن و حصوراً کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے نفس کو قابو کرنے والے، تو کیا باقی نبی نفس کو قابو نہیں کرتے؟ وہ حصور ہے صرف، باقی انبیاء بھی کرتے ہیں، لیکن کہا کہ ان میں جیسے یہ شان بدرجہ اتم ظاہر ہو رہی تھی، بدرجہ اتم بھی نہ کہیں، اتم تمام انبیاء ہی اتم ہوتے ہیں، آپ یوں کہیں کہ ان میں ظہور زیادہ تھا، بات سمجھ آئی؟ اس طریقے پر کہا کہ نبی باقی بھی ہیں لیکن صدیقیت گویا صدق میں مبالغہ ان میں زیادہ، اللہ عنہ۔ سر یہ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے نبی کی دعوت کے بغیر آخرت تک، آخرت کی پاسبلٹی تک تو پہنچ سکتا ہے، نہیں اللہ تک تو پہنچ سکتا ہے۔ ہاں اس میں جو یہ بتایا جاتا ہے لقمان میں، لقمان علیہ السلام کے بارے میں ان کو جو کریکٹرائز کیا جاتا ہے اس طرح شخصیت، اصل میں نا حضرت لقمان کا ذکر آیا کیوں ہے؟ اس کا تو شان نزول تو یہ تھا کہ حضرت لقمان عرب میں بہت مشہور تھا، اور ایک باقاعدہ رسالہ تھا، رسالے سے مراد ہے مطلب لکھا ہوا مینوسکرپٹ تھا کہ جس کو مجلہ لقمان کہا جاتا تھا، اس میں حضرت لقمان کی نا حکمت کی باتیں لکھی ہوئی تھی،
تو یہ عرب لوگ اپنی مجالس میں واعظوں میں حضرت لقمان کا بڑا ذکر کرتے تھے، حکمت کی بات. تو اللہ میاں نے کہا کہ اچھا میں بتاتا ہوں لقمان کون تھے. وہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، تو تم تو شرک کر رہے. اب علماء میں اختلاف یہ ہوا کہ حضرت لقمان نبی تھے کہ نہیں. آپ جانتے ہیں یعنی کچھ حضرات مختلف فی ہیں، کچھ کی نبوت ہم جانتے ہیں. حضرت ذوالقرنین مختلف فی ہیں، حضرت لقمان جو ہیں وہ کون ہے مختلف فی ہیں. اسی طرح موسیٰ، مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، یہ سب کون ہیں مختلف فی ہیں. یعنی کچھ یہاں تک کہ بعد میں حضرت عزیر کا بھی ذکر کیا ان مختلف فی میں کہ حضرت عزیر نبی تھے یا نہیں، یہ حتمی بات نہیں پتہ چل رہی. قرآن میں جیسے نبی نہیں کہا انہیں، جب انبیاء کی پوری وہ ذکر ہے اس میں عزیر کا ذکر نہیں آیا، لیکن یہ آیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. زیادہ کبھی بات یہی کہ وہ اللہ کے، لیکن کچھ لوگ اب حضرت لقمان علیہ السلام بھی انہی میں سے. بعض نے کہا کہ وہ نبی ہیں، اگر وہ نبی تھے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اور بعض نے کہا کہ وہ نبی نہیں تھے، کسی نبی کے پیروکار. یہی دو آ رہی. مطلب ہاں یہ کہنا کہ وہ نہ نبی تھے نہ نبی کے پیروکار تھے، اس کا احتمال نہیں ہے. آپ کا احتمال کیوں نہیں ہے جب تم خود یہ کہہ رہے ہو کہ عقل کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے اللہ کی وحدانیت. ہاں لیکن وہ صرف وہاں تک نہیں پہنچے نا، انہوں نے تو آگے بھی بات کی ہے، تو آخرت کی بھی بات کر رہے ہیں. آخرت میں حساب کتاب کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ مثقال حبۃ بھی ہوگا. یہ باتیں نبی کے بتائے بغیر تو معلوم ہو ہی نہیں سکتی. نہیں خود ہی سوچیے. تو لہٰذا اب یہ تصور کرنا کہ یہ وہ ہیں جن تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی لیکن اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی بنا پر وہ ان حقائق تک پہنچ گئے، تو یہ بات تسلیم ہو سکتی ہے اگر وہ آخرت کا ذکر نہ کرتے اس صراحت کے ساتھ کہ ہونا ہی ہونا ہے یہ انها ان تک مثقال حبۃ من خردل. تو لہذا یہ بات نبی کے بتائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی. نبی کے بتائے بغیر صرف یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی اور عالم ہو، اس کی تفصیلات وہاں ہونا کیا ہے، وہاں جزا و سزا کی بنیاد کیا ہوگی، وہاں جزا کیا ہے اور سزا کیا ہے، کن کن اعمال پر ہوگی اور کن پر نہیں ہوگی. یہ تفصیلات کون بتاتا ہے؟ ہم بھی عقیدے کی کتابوں میں آخرت کے متعلق امور کو کس عنوان کے تحت بیان کرتے ہیں؟ سمعیات. یہ پتہ نبی بتائے گا تو معلوم ہوگا، ورنہ یہاں عقل یہاں کیا حکم لگاتی ہے؟ امکان کا. یہ سب ممکن تو ہے، مستحیل تو نہیں ہو سکتا، ممکن تو ہے. ہونا ہے کہ نہیں ہونا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ یہ ممکن ہے کہ بھئی اس کمرے میں آپ حضرات کے سوا بھی اور حضرات ہوں، ممکن تو ہے. لیکن کیا صرف امکان کی وجہ سے ہم کہیں کہ ہیں؟ نہیں، امکان ہے. ہونے یا نہ ہونے کے لیے تو الگ سے دلیل چاہیے ہوتی ہے. آخرت ہے یا نہیں ہے اس کے لیے الگ سے دلیل کہاں سے معلوم ہوگی؟ عقل سے نہیں ہو سکتی، وہ سمع عقل لہذا یہ ممکن نہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام ان دو کیٹیگریز سے باہر ہوں. کون سی دو کیٹیگریز؟ نبی یا نبی کے پیروکار ہیں جن تک نبی کی دعوت پہنچی ہوئی ہے، تو وہ آخرت کو بھی پہچانتے ہیں اور سب کچھ. بات واللہ اعلم. نہیں، سند سے مراد یہ کہ اس طریقے پر کہ یہ الگ الگ مطلب یہ آپ کہیں کہ کیٹیگریز ہیں، اس طرح نہیں. کوئی کہیں گے اب جیسے یہاں آپ پڑھیں گے اس کہیں گے صدیق لأنه بالغ في صدق وبالغ في التصدیق وإن الله لما أمره بذبح ولده إسماعيل بالغ في تصدیق هذا ونفذه. مبالغہ کیا اس کی تصدیق میں اور تنفیذ کی، اور مطلب یہ سب. اسی طرح حضرت اسماعیل کے بارے میں آئے گا انه كان صادق الوعد. اب دیکھیں ان کے بارے میں کہا انه كان صادق الوعد. احتمال ہے کہ کوئی اور مخالف الوعد ہو. نہیں خود ہی سوچیے، یعنی اگر کیٹیگرائزیشن ہی کرنی ہے تو پھر حضرت اسماعیل کی ایک الگ کیٹیگرائزیشن ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہے صدیق، ایک ہے رسول النبی، ایک ہے صادق الوعد. اچھا صادق الوعد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب باقی انبیاء علیہ السلام کیا وعدے کے خلاف ورزی؟ تو آپ کہیں گے نہیں یہاں ان کی ہم یہی کہہ رہے ہیں صدیق میں بھی باقی بھی صدیق ہیں. تو جس طرح وہاں ایک خاص صفت الگ سے نقل کر دی ہے، یہاں الگ سے صفت نقل کر دی. صادق الوعد آیا نا، ابھی ہم پڑھیں گے انه كان صادق الوعد وكان رسول النبی. رسول النبی بھی کہا اور اس سے پہلے ایک اور بات بھی کہہ دی، وہ کیا؟ صادق الوعد. اچھا اس کے بعد ان کی ایک اور صفت آئی، آپ دیکھیے وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. تو کیا باقی انبیاء یہ کام نہیں کرتے تھے؟ سوال ہے. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، باقی بھی کرتے تھے. اچھا یہ اس میں ویسے ذہن میں آ رہا ہے، شاید میں بعد میں بھول جاؤں. یہاں آیا نا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل ہے.
اور حضرت اسماعیل جد امجد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سورہ مریم کے بعد اگلی صورت کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ تو گویا یہ جیسے تمہید سی باندھی جا رہی ہے، یہ وہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل کون تھے؟ ایسے تھے۔ اگلی صورت میں بتایا جائے گا آپ نے بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی صفت ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صفت غیر میں نہیں پائی جاتی۔ یہ میں بتا، اگر میں یہاں کسی طالب علم کے بارے میں کہوں کہ ہوا ذکیٌ، کہ وہ کیا ہے؟ بڑا ذہین، تو اس کا کیا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ باقی سارے بلید ہیں؟ بس بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ باقی بھی ذہین ہی ہیں، لیکن ان میں بس یہ صفت ذرا ایک خاص امتیاز کے ساتھ پائی جاتی ہے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے نا، لیکن وہ والا تصور بھی کسی درجے میں کچھ ہو سکتا ہے اگر اس میں سے کچھ معذورات نکال دیے جائیں نا، اس تصور میں سے کچھ معذورات نکال دیے، معذورات سے مراد کہ جو کچھ غلط نتائج پیدا ہو رہے ہیں، صرف یہ کہا جائے کہ انبیاء علیہ السلام جیسے ایک جیسے تو سب نہیں ہوتے نا، سب کا بچپن بھی ایک جیسا نہیں گزرتا، سب کی جوانی بھی ایک جیسی نہیں گزرتی۔ ہاں، سب اپنے بچپن اور جوانی میں اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے شاکلات پیدا کیے، انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو انبیاء علیہ السلام بھی سب ایک جیسے نہیں تھے، کسی پر بچپن میں کوئی اور شان غالب تھی۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کو آپ نے تشبیہ دی، حضرت عمر کو آپ نے تشبیہ دی نا حضرت موسیٰ سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشبیہ دی آپ نے حضرت ابراہیم سے، اور حضرت عمر کو حضرت موسیٰ سے۔ حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال شاکلات میں تو فرق، حضرت عمر اور ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور ہیں، ان کی شاکلہ اور ہے، ان کی شاکلہ اور ہے، مزاج بھی فرق ہے، بالکل الگ الگ، لیکن سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور سب اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور سب میں فرق مراتب بھی ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس طرح کے معذورات نکال کر اس کی کوئی ایسی توجیہ بیان کی جائے کہ بھئی صدیق سے مراد گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کچھ ایسی شانوں اور کچھ ایسے واقعات اور ان کے بچپن کے کچھ ایسے، آپ کہیں بچپن یا جوانی کے کچھ ایسے تجربات کی طرف اشارہ ہے جس سے ہو سکتا ہے باقی انبیاء نہ گزرے، ممکن، کیونکہ ہم یہ کب مانتے ہیں کہ تمام انبیاء ایک ہی جیسے ہونے چاہیے؟ جیسے ہم صحابہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ بھئی وہ سب اللہ والے ہیں، خصوصاً جو کہ مہاجرین اور انصار ہیں، لیکن سب الگ الگ ہیں، سب میں ایک الگ شان ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ شان انہوں نے اللہ کے نبی ہی سے لی ہے۔ حضرت ابو ذر بالکل الگ ہیں، حضرت عثمان بالکل اور ہیں، لیکن دونوں ہی اللہ والے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، دونوں کے مزاج بھی الگ ہیں، دونوں کا دیکھنے کا انداز بھی الگ ہے، لیکن دونوں جس گھاٹ سے پی رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حوض ہے جہاں سے سب نے حاصل کیا۔ حضرت ابو بکر فرق ہیں، حضرت عمر فرق ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بالکل الگ شخصیت ہیں، سعد ابن ابی وقاص کو آپ دیکھیں گے وہ کوئی اور ہے، خالد ابن ولید بالکل فرق ہیں، عثمان ابن مظعون پر کچھ اور شے غالب ہے، وہ رہبانیت کی طرف جا رہے تھے، فوت ہو گئے، لیکن وہ تو بہت، یعنی ان کا ذکر اس لیے نہیں ملتا کہ مدینہ میں وہ سب سے پہلے فوت ہو گئے، عثمان ابن مظعون، حالانکہ وہ کبار صحابہ میں سے تھے، اور انہی سے جنت البقیع کی ابتدا ہوئی، یعنی پہلے صاحب جو دفن ہوئے جنت البقیع میں وہ عثمان ابن مظعون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ میں کتنی شانیں، کبار کی بات کر رہا ہوں، لیکن سب ایک ہی مشرب، ایک ہی گھاٹ سے پی رہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی ایک جیسے نہیں ہیں سارے، لہٰذا یہ سمجھنا کہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ بھی بین ہی ویسے ہی ہیں جیسے حضرت ابراہیم، نہیں وہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ لہٰذا اگر اس اعتبار سے کوئی شخصیات کے فرق کی طرف اشارہ ہو رہا ہے صدیق النبیہ اور رسول النبیہ میں، یہ ممکن ہے، اللہ اعلم۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس میں یہ ساری باتیں نہ ہوں، یہ محظورات جو ہیں وہ لازم نہ آ جائیں کہ اچھا ایک فرق ہے، ایک جو ہے وہ اللہ کو پہلے سے پہچان چکا ہے، ایک نے نہیں پہچان، مطلب یہ باتیں تو ہم کسی نبی کے متعلق یا رسول کے متعلق نہیں کر سکتے، واللہ اعلم۔ اصل میں نا نبوت کسبی جو ہے وہ ہمارے ہاں ختم نبوت کے بعد کوئی بھی صراحتاً نہیں کہتا، ہاں ابن سینا نے بھی جیسے صراحتاً نہیں کہا، ہاں ان کا اصل میں اس کے پیچھے تصور صدیقیت نہیں ہے، اس کے پیچھے ان کا یہ فلسفیانہ تصور ہے کہ ایک ہے عقل فعال، اور عقل فعال سے جیسے علوم مستقل وارد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل مسئلہ جیسے آپ کہیں کہ سورج سے روشنی آ رہی ہے، یہ دیوار نہیں چمک رہی، یہ چمک رہی،
اب سورج کا کوئی قصور ہے یا سورج کے دینے میں کوئی کمی ہے یا یہاں سیٹل نہیں کیا گیا اس کو پالش نہیں کیا گیا. اس کو کہتے ہیں قابلیتوں کا اختلاف. یعنی ان کے ہاں فلاسفہ کے ہاں یہ بات چلتی ہے کہ ایک ہے فیضان، فیض الہی، جود و کرم، وہاں ایک ہی جیسا ہے سب کے لیے. یعنی جتنا جود و کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اتنا ہی زید اور بکر کے لیے بھی ہے. فرق کیوں واقع ہوا؟ قابلیتوں کے فرق کی وجہ سے. ایک شیشہ تھا اور ایک لوہا تھا، ایک کو سیٹل کر لیا گیا تھا، ایک کو نہیں کیا گیا. قابلیتوں کے فرق کی وجہ سے مظاہر میں فرق واقع ہو گیا. اب اس کا نتیجہ کیا تھا کہ اگر آپ اپنے اس جوہر کو، اپنے اس آئینے کو سیکل کر کے اس قابل بنا دیں کہ اس میں عقل فعال سے وارد ہونے والے علوم منعکس ہو سکیں تو آپ کے ہاں بھی ہو جائیں گے جس درجے میں نبی کے ہاں ہوئے. لہذا جب وہ نبوت کی تعریف اس طریقے پر کرتے ہیں جس میں نبوت اصلاً وہمی نہیں رہتی بلکہ نبوت ایک فائلی حالت بن جاتی ہے کہ میں خود کچھ کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں وہاں سے علوم مجھ پر وارد ہونا شروع ہو گئے. حالانکہ ہم کہتے ہیں نبوت تو صرف ایک ریسیپٹیو موڈ ہوتا ہے، بس اللہ نے دیا اور دینا شروع کر دیا. اب اس کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبوت کبھی بند نہ ہو. واقعتاً اس تصور کے لوازم میں سے یہ بات ہے کہ نبوت بند نہیں ہونی چاہیے تھا. جب تک انسان موجود ہے اور انسان کا آئینہ یعنی قلب موجود ہے اس وقت تک. اب اس کی صراحت تو نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے، لیکن اس قول کا لازمی تقاضا یہی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان پر یہ نہیں کہا کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. جن 3 مسائل پر تکفیر کی ابن سینا وغیرہ کی ان میں ختم نبوت شامل نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا التزام نہیں کر رہا ہے. وہ ان کے قول کے لوازم میں سے تو ہے لیکن التزام نہیں کیا انہوں نے. التزام کا مطلب ہے کہ اس لازم کو اختیار بھی کر لیں، یہ کام نہیں کیا انہوں نے. ان 36 صدیق ہیں وہ ہر وقت پریزنٹ. یہودیت؟ اچھا. اب وہ 36 ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی وقت بھی نبوت کے درجے پہ فائز ہو سکتا ہے. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی تعلق ہو. نہیں تو کیا یہود کے یہاں نبوت جاری ہے؟ وہ ان کے یہاں بھی نبوت اور رسالت میں وہی فرق ہے کہ نبی بتاتا نہیں ہے کہ میں. میرا خیال ہے ان کے ہاں نبوت جیسے بعض نے کہا کہ اہل کتاب کے ہاں نبوت کے تصور میں بھی کافی جیسے تنزل واقع ہوا ہے. یعنی ان کے ہاں ایک صالح آدمی جو اصلاح کے مرتبے پر جیسے فائز سا ہو جائے نا اس کو وہ نبی کہہ دیتے ہیں، پروفٹ ہے رسول. ہو سکتا ہے کہ وہ صدیق سے نبوت وہ اس درجے کی نبوت نہ مراد لیتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے وہ بھی نبوت کے مستقل استمرار کے قائل نہیں ہیں. وہ بھی اپنے حضرت مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. یعنی ان دی اینڈ تو وہ ایک رسول ہی کا انتظار کر رہے ہیں. وہ مسیح تو بالکل ایک سیپریٹ سٹوری ہے. نہیں لیکن وہ مسیح ان دی اینڈ ان کے ہاں ہے تو رسول ہی نا، ہے تو رسول. کیونکہ عیسائیوں کے ہاں تو جو بھی اس کا تصور ہے لیکن یہودیوں کے ہاں تو وہ ایک رسول ہے اور انتظار بھی کر رہے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتظار کر رہے تھے نا مدینہ میں بیٹھ کے. گویا ان کے ہاں بھی یہ والی کیٹیگری کے ایک خاص رسول یہ ایک الگ ہے بالکل. اور اگر وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ صدیق جو 36 وہ کسی بھی وقت وہ ہو سکتا ہے کوئی اور ایک مرتبہ وہ ان کے سین ہینڈلز ہے نا 72 ہے نا اس کا ایگزیکٹلی ہاف ہے جو یہ صدیقین ہے. تو یہ کہاں ہے آج کل صدیقین؟ کہتے ہیں کہ ان کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا بس کوئی خاص لوگوں کو. اچھا اپنی اسٹوری ہے اللہ معاف کے طریقہ. بہرحال ہو سکتا ہے کچھ حضرت ابراہیم کے تصور سے لیا انہوں نے کچھ انہو کان صدیقا نبی اللہ عنہ. تو فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے. انہو کان صدیقا نبیا، وہ صدیق نبی تھے. انہو کان صدیقا، اصل میں یہ صدیقا نبیہ صفت موصوف نہیں ہے. صدیقا نبیہ ہے کانا کی خبر اول اور کانا کی خبر ثانی. یعنی کیا مطلب انہو کان صدیقا اور اگلی خبر کیا ہے انہو کان نبیہ. وہ صدیق بھی تھے اور وہ نبی بھی تھے. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا. اب یہاں 2 احتمال ہیں اذ کے بارے میں. ایک احتمال یہ ہے کہ انہو کان صدیقا نبیا اذ قال، جب انہوں نے اپنے ابا جان سے یہ بات کہی جو آگے مذکور ہے اس وقت وہ صدیق اور نبی تھے. تو گویا صدیقا نبیہ کا ظرف کیا ہے اذ، یعنی انہو کان صدیقا نبیا اذ قال. دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں بات مکمل ہو گئی انہو کان صدیقا نبیہ، اس کے بعد اگلی بات ہے وذکر اذ قال لأبی، یعنی وذکر فی الکتاب ابراہیم اور وذکر ذکر کیجئے اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا.
والد محترم سے یا اباتی، اے ابا جان۔ یہاں علماء نے کہا کہ اصل میں تو ہے یا ابی، بات یا ابی، خلاف قیاس یہ صرف لفظ اور لفظ اب میں ہوتا ہے کہ جو یا ہے نا جو یا ہے آخر میں، اس کی جگہ عوض کے طور پہ تا آ جاتی ہے اور با کو مفتوح کر دیا جاتا ہے۔ مطلب جیسے یا امتہ بھی آتا ہے، وہاں امتی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں کیا بولا جاتا ہے ماں کے لیے یا امتہ، ٹھیک ہے، اور یہ خلاف قیاس ہے۔ اچھا، اس سے کوئی ترجمے میں فرق واقع ہوتا ہے؟ اکثر نے کہا کہ یہ یا ابی اور یا ابتی ایک ہی بات ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس میں تحبب زیادہ ہے، یعنی اظہار محبت زیادہ ہے۔ یعنی جیسے ہم کہیں کہ بھئی ایک ہے اے والد، ایک ہے اے پیارے ابا جان، اے والد محترم، مطلب جس میں تحبب زیادہ ہو۔ تحبب کا مطلب ہے اظہار محبت۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں اس کی جو لا يسمع نہیں سنتا، ولا يبصر اور نہیں دیکھتا، ولا يغني عنك شيئا اور نہ آپ کو کسی شے سے بے نیاز کرتا، غنی کرتا۔ دیکھیں یہ جو دلیل اختیار کی ہے لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، تو آپ شاید جانتے ہو کہ علماء عقیدہ کے ہاں ایک مبحث یہ ہے کہ یہ جو صفت سمع و بصر ہے یہ عقلی ہے یا سمعی؟ عقلی اور سمعی ہونے میں کیا فرق ہے؟ جیسے کچھ صفات اللہ کی متکلمین کے خیال میں عقل سلیم کے ذریعے جانی جا سکتی ہیں، وہ صفات کے جو نبی کی نبوت کے لیے ضروری ہے، یعنی جو جن صفات پر نبی کی نبوت کا دار و مدار ہے، ابھی وضاحت کر، وہ صفات نبی کی نبوت سے پہلے عقل کے ذریعے معلوم ہونی چاہیے، یہ ان کا خیال ہے۔ اچھا، کن صفات کا دار و مدار ہے؟ اللہ موجود ہے، وجود ہے اس کا، پھر اللہ صاحب علم ہے، صاحب ارادہ ہے، قدرت ہے، حیات ہے۔ یہ چار صفات عقلیہ شمار ہوتی ہے کہ اگر وہ صاحب ارادہ نہیں ہے تو اپنی مرضی سے رسول کیسے بھیجے گا، صاحب علم نہیں ہے تو وغیرہ وغیرہ۔ سمع و بصر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ علم کافی نہیں ہے اس کی جگہ، علم ہے تو ہر شے کا علم رکھتا ہے، تو سمع و بصر، تو علماء یہ کہتے ہیں اکثر کہ سمع و بصر صفات عقلیہ میں سے نہیں ہے، سمعیہ میں سے۔ ہم سمع و بصر کا کیوں اس بات کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا ہوں، وگرنہ عقل کے ذریعے کون سی بات معلوم ہوتی ہے؟ علم، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو ان دو صفات کو صفات عقلیہ شمار کرتے ہیں، ان کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ آیت بھی ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے ابا جان سے کیا کہہ رہے ہیں، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، گویا یہ بات تو جیسے بدیہی ہے کہ بھئی اللہ وہی ہونا چاہیے، معبود وہی ہونا چاہیے جو سماعت و بصارت رکھتا ہو۔ اور جو فریق مخالف ہے وہ اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اصلاً علم کا کنایا ہے۔ ہم بھی کئی دفعہ جیسے کہہ دیتے ہیں نا، بھائی میں تو ہر شے دیکھتا اور جانتا ہوں، ہر شے دیکھتا جانتے سے مراد ہے کہ مجھے ہر شے پتہ ہے۔ تو معبود وہ ہونا چاہیے الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا، کیا وہ علم نہیں رکھے گا؟ تو سمع و بصر اصل میں کنایا کس سے ہے؟ کنایا عن العلم ہے۔ لیکن بہرحال آیت کو اپنے ظاہری پہ رکھنا چاہیے کہ سماعت و بصارت سماعت و بصارت ہی ہے۔ تو لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، تو گویا معبود وہ ہوتا ہے جو یہ کام کرے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، فرمایا کہ اے ابا جان بے شک میرے پاس علم میں سے، ٹھیک ہے، یہ من کیا ہے؟ تبعیض کا، یعنی میرے پاس کل علم تو نہیں آیا، میرے پاس علم میں سے وہ آ گیا ما، جا کا فاعل کیا؟ ما، اور ما کا صلہ کیا؟ لم یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ جاءنی، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبوت کے وہبی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ انی قد حصلت علی العلم او یعنی تعلمت، یہ نہیں، میرے پاس کہیں سے آ گیا ہے علم۔ انہو کیا فرمایا؟ انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم میں سے کچھ آیا، ما لم یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ تو لہذا کیا کیجئے پھر؟ فاتبعنی، تو آپ میری اتباع کیجئے۔
اب یہ بڑا مشکل ہے کہ ابا جان سے کوئی یہ کہے، لیکن وہ اس کے لیے تمہید پہلے باندھی، جیسے امام رازی علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہاں اگر آپ اسلوب پر غور کریں تو پہلے تمہید باندھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے۔ اچھا وہ تمہید کیسے باندھی ہے کہ دیکھیں آپ ان اندھے بہرے بتوں کی عبادت کریں، تو یہ بات اس بات پر دلیل ہونی چاہیے نا کہ آپ کی عقل میں کوئی خلل تو ہے، یعنی پہلے ایک ایسی بات نقل کی ہے کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ آپ کے پاس علم کی کمی ہے، اس کے بعد اس بات کا اس بات کیا کہ میرے پاس علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو کہا کہ یہ ایک تدریج ہے اسلوب میں، اور جیسے حسن اسلوب ہے، بات پہنچانی ہے وہ بڑی سخت ہے، یہ بات بہت سخت ہے، یعنی والد کے لیے یہ بات سننا بہت سخت ہے کہ وہ اس کی اولاد اس سے کہے کہ آپ کو نہیں پتہ، بہت مشکل ہے نا، خود ہی سوچیے مشکل بات ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے یہ بات کہنی بھی، تو لہذا یا ابتی کے اندر بھی تحبب ہے کہ بھئی ہے، لیکن میں خیر خواہی چاہتا ہوں آپ کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بس مجھے کچھ علم حاصل ہوا ہے، انی قد جاءنی من العلم، اور وہ علم وہ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ بنتا ہے فاتبعنی، کہ آپ میری اتباع کیجیے، اور جب آپ میری اتباع کریں گے تو اہدیکا، یہ جواب امر ہے اس لیے مجزوم ہے، میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا صراطا سویا، سیدھی راہ کی طرف، یہ سویہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، لا تکلم الناس ثلاث لیال سویا فتمثل لها بشرا سویا، اور یہاں فرمایا اہدیکا صراطا سویا، آپ کو سیدھی راہ پر لگا دوں گا، آپ میرے پیچھے آئے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا وہ شیطان کی عبادت کرتے تھے؟ تو شیطان کی تو نہیں کرتے تھے، بتوں کی کرتے تھے، اور بت بھی اصلاً وہ ستاروں کے بنائے جاتے تھے، یعنی ستاروں کے اندر ایک روحانیت کا اس بات کیا جاتا تھا، اور ان روحوں کے نام پر بت بنا لیے جاتے تھے۔ لیکن پھر علماء نے کہا کہ جو بھی بت پرستی ہے اور یہ سب کچھ شیطان کی اطاعت ہے، اور شیطان کے کہنے سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی شیطان کے وساوس اور تسویلات سے، لہذا یہ شیطان ہی کی عبادت شمار ہوئی، جو فرمانا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تو اطاعت شیطان کو عبادت شیطان کہا گیا۔ واللہ اعلم۔ آج چائے کی ہے 10:30 والی، میرا خیال ہے ذیشان اشرف اسی مہم پہ نکلا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الشیطان کی جملہ تعلیلیہ، یعنی اے ابا جان شیطان کی عبادت اس لیے نہ کیجیے کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ عصیا بھی پہلے آ چکا ہے، جبارا عصیا ولم یجعلنی جبارا عصیا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب، اب آپ دیکھ رہے ہیں رحمان کی تکرار جو ہو رہی ہے اس صورت میں، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ اب یہ عجیب سا اسلوب ہے، رحمان کے ساتھ لفظ عذاب بظاہر آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی جیسے اس میں ایک منافرت سی ہے، رحمان اور عذاب، یعنی رحمان تو وہ ہے جس کی رحمت جوش مارتی ہے، جس کی صفت ہے رحمت، اور اس سے مستقل رحمت کا صدور ہوتا ہے، اس سے آپ کو عذاب نہ پہنچ جائے۔ تو کہا کہ اس میں گویا غائب درجے کی مطلب آپ کہیں کہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، اور انسان اپنے آپ کو اس قابل بنا لے نعوذ باللہ، اتنا گیا گزرا ہو جائے کہ رحمان اسے عذاب دے۔ یا ابتی انی اخاف، مجھے تو اندیشہ یہ ہے کس بات سے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فا سببیہ ہے، لہذا فا سببیہ کے بعد ان محذوف ہے، لہذا مضارع حالت نصب میں، فتکونا، تو پس آپ ہو جائیں گے للشیطان ولیا، شیطان کے پشت پناہ، شیطان کے دوست، شیطان کے ولی۔ ترجمہ واضح ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، لیکن یہ جو راغب ہے، راغب کے ساتھ اگر الہ کا صلہ آ جائے تو اس کا مطلب رغبت رکھنا ہوتا ہے، یا فی کا صلہ آ جائے تب بھی رغبت ہے، رغبت فی رغبت الہ، لیکن اگر رغبہ کے ساتھ ان کا صلہ آ جائے تو اس کے اندر مفہوم بیزاری کا ہوتا ہے، رغبہ ان، تو یہاں کیا آ رہا ہے؟ انت قال اراغب انت عن آلہتی، کیا اعراض کرتا ہے
بے التفاتی دکھاتا ہے تو میرے معبودوں سے، انت راغب انت. اب یہاں انت خصوصی طور پہ کیوں آیا؟ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انت راغب، یا یہ بھی ہو سکتا تھا اترغب عن آلہتی، اترغب، اس میں بھی انت ہوتا نا، لیکن کہا کہ یعنی ٹھیک ہے کوئی اور بے رغبتی دکھائے معبودوں سے تو یہ بات سمجھ میں آتی بھی ہے، لیکن تم جو میرے بیٹے ہو اور میں ہوں ہی بت پرست اور بت تراش بھی ہوں، اور تم ہی اس کی مخالفت کر رہے، یعنی گھر سے جو ہے وہ مجھے یہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اراغب انت، کوئی اور کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. انت اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم، اب یہ لام موطئ للقسم، واللہ اللہ کی قسم، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک جواب قسم، ضرور بالضرور تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور مجھے ایک لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دو، یعنی یہاں سے چلے جاؤ. یعنی خلاصہ اگر وَاہْجُرْنِی کا مطلب اپنی سلینگ میں کریں گے دفع ہو جائے گا، یہاں نہیں رہ سکتے. وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، یہ جو ملیہ کا لفظ ہے علماء نے کہا کہ اس سے ثلاثی مجرد کا کوئی لفظ نہیں آتا. ملو یملو یا ملی یملا کچھ بھی نہیں ہے. مجرد میں آتا ثلاثی مزید فی میں، جیسے املا یملی املا وغیرہ وغیرہ. کہا کہ یہ لفظ نکلا ہے ملاوہ سے. ملاوہ کہتے ہیں مدت طویلۃ من الدہر، مدت طویلۃ من الدہر. تو ملین کا ترجمہ ہوگا. اچھا اس کے اندر مدت کا مفہوم کیسے آتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں املا یملی املا، تو املا کروانے میں وقت کیا ہے؟ کیونکہ آپ املا کروا ہی نہیں سکتے جب تک آپ بیچ میں چپ نہ ہو اور اس سے لکھنے کا وقت نہ دیں. بولتے چلے جائیں تو املا کیسے ہوگا؟ تو لہذا املا میں بھی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے لکھوانے کو املا کہتے ہیں، مدت دینا. تو ملیہ کہتے ہیں کہ بھئی مدتاً طویلتاً من الدہر، مجھے ایک لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دو. اہجرنی، اہجرنی کا مطلب ہے کہ تمہیں دیکھنا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے سے گھر میں نہ رہو، لیکن اہجرنی میں نہ مجھے تمہاری شفقت چاہیے، نہ تم میرے حقوق ابوت ادا کرو، بلکہ میں تمہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، نظروں سے دور ہو جاؤ، نعوذ باللہ دفع ہو جاؤ. مفہوم یہ وَاہْجُرْنِی حجر یہجر حجرا، جیسے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. وہ اسی طرح فرمایا کہ وَاہْجُرْهُمْ حجرا جمیلا. تو یہاں بھی یہی مفہوم ہے. ذرا یہ چائے پی لی جائے. اصل میں وہ ثاقب احمد صاحب گئے ہوئے ہیں نا، تو ہماری جیسے پیر منگل بدھ کو کلاس تقریباً 9:35-40 پہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن جمعرات جمعے کو مکرم لے گا، تو پیر منگل بدھ کو جیسے ہم یہ کام کرتے ہیں، اس لیے طویل ہو چکا ہوتا ہے کافی. جی ہاں جی، اللہ کا شکر. آپ سنائیے. سر یہ جنہوں نے بڑے جانور کیے ہیں، اونٹ کیا ہے یا گائے کی ہے، جی جی اس کے پائے تو یہ بنوا لیتے ہیں، ان کو بون شون کے جو اس کا سارا ہے وہ پھینک دیتے ہیں. اکثر ادھر پڑے ہوئے ہیں جناب، وہ میرے خیال اس میں محنت زیادہ لگتی ہے کافی. یہ قابل گرفت ہے یہ میرے نہیں خیال کہ قابل گرفت ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی سروں کو لینے والے لوگ موجود ہیں تو انہیں سر دے دینے چاہیے. تو جیسے مطلب میں جو ہے وہ کھالیں اصل میں ہوتا ہے ہر دفعہ کہ کھالیں لینے والے لوگوں کے بنے ہوتے، اس دفعہ نہیں بنے ہوئے تھے ہمارے سائڈ میں، کہیں بھی نہیں تھے. تو میں نے ایک بوری میں کھالیں ڈالی اور ایک بوری میں 3 سر جو تھے وہ ڈال کے نکلیں گے، مل جائے، پھینکنے نہ پڑیں یا اس طرح. تو ان دی اینڈ ایک جگہ کھالیں دے دی، تو وہیں ایک مائی گزرتی جا رہی تھی، پوچھا اس سے کہ صاحب ہمیں اور سر تو چاہیے، سر بھی پکڑا دی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لے لیتے، کچھ لوگ نہیں لیتے. تو اب اگر ایک دفعہ کوشش کر لینی چاہیے کہ کوئی کسی سے پوچھ لیا جائے، چلتے پھرتے راہگیروں سے ادھر ادھر کچھ سر چاہیے تو لے لیں.
نہیں چاہیے تو کیا کریں، اس کو سجا کے تو نہیں رکھ سکتے، پھینکنا ہی پڑے گا۔ یہ دفن کر دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے جو حکومت کا یا سوسائٹیز کا انتظام ہے کہ وہ علائشیں اٹھاتے ہیں جو کرتے ہیں اس کے تحت کرنا چاہیے۔ ویسے تو سڑک وڑک پر پھینکنا تو ویسے ہی درست نہیں ہے بالکل۔ وہ تو جنہوں نے کوئی جادو ٹونا کرنا ہوتا ہے انہوں نے پھینکے ہوتے ہیں، وہ پڑے ہوتے ہیں سیڑھیاں پتہ نہیں عجیب و غریب سی۔ بھائی پر مجھے کتے میں امام صاحب نے خاص طور پہ بتایا کہ یہ جو ہڈیاں آ رہا ہے جادو شادو بہت ہو رہے ہیں، ذرا دھیان سے پھینکیں۔ اچھا سر یہ جو فرض اور واجب کی تقسیم ہے اس کے حناف کے ہاں ہے، باقی سارے جمہور ان کے ہاں یعنی فرض واجب مفروضہ مطلوب یہ سارے ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں۔ جی جی تو سر کوئی دوسرے اعتبار سے پھر قربانی جمہور کے ہاں سنت مؤکدہ ہے، حناف کے ہاں ہے۔ اگرچہ نا ان کے ہاں بھی سنت مؤکدہ میں کافی درجات ہوتے ہیں، مطلب آپ کہیں گے کہ سنت مؤکدہ غائب درجے کی مؤکدہ ہے، اگر ہلکے تو اس کو غائب درجے کی مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ میں درجات اس میں بھی درجہ مؤکدہ کا مطلب ہے تاکید جس کی گئی۔ اچھا اب تاکید ہر شے کی کیا ایک درجے پر ہوتی ہے یا تاکید میں بھی درجات فرض کیے جا سکتے ہیں؟ احناف کا کہنا یہ ہے اصول فقہ کی کتابوں میں، یہ دوسروں کا مجھے نہیں پتہ، کہ کئی دفعہ جیسے شوافع اور مالکیہ بھی سنت مؤکدہ کہہ کر جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسی سنت مؤکدہ ہے کہ جس کے ترک پر عقاب کا اندیشہ ہے، تو وہ اصلاً اس کو واجب کے درجے پر پہنچا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں واجب ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ بھئی جس نے قربانی نہیں کی اور اس نے سعی پائی فلا یقربن مصلانا، ہمارے مصلی میں نہ آئے، اب یہ بڑا سخت بات ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ بھی کہیں گے کہ واقعتاً جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے وہ نہیں کر رہا تو اس کو عقاب کا اندیشہ ہے۔ تو اب یہ اگر سنت مؤکدہ کے ساتھ آپ یہ کہہ دیں تو اس کا مطلب یہی کہ آپ بھی سنت مؤکدہ کا جو اس وقت درجہ بیان کر رہے ہیں وہ قریب وجوب کی حدود کو پہنچا ہوا ہے۔ پھر اس میں وہ اس کے نام نہیں بنائے گئے جیسے یہاں نام نام نہیں، نام ہوتے ہیں، اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں زیادہ وضاحت ہے، زیادہ بیان ہے احناف کے ہاں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اصول فقہ میں اس لیے کہا جاتا ہے جب فقہا بولے جاتے ہیں تو وہ احناف ہی ہوتے ہیں، یعنی حقیقتاً فقہا کا لفظ احناف کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں فقہی دماغ دوسروں سے تھوڑا واللہ عالم، ہو سکتا ہے دوسرے کہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن عموماً جیسے مشہور جملہ بھی ہے نا حضرت امام شافعی کا کہ الناس کلہم عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، فقہ میں سب ابو حنیفہ ہی کے عیال ہیں، یعنی ان امام ابو حنیفہ سید الفقہا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو فقاہت بھی ایک لیول کی نہیں ہے، جیسے بھی تاکید کی بات کر رہے ہیں، فقاہت بھی ایک لیول کی نہیں ہے۔ واجب ہی ہے ان کے نہیں، وہ تو یہ تو غیر کا پوچھ رہے تھے نا، احناف کے سوا جن کے پاس واجب کی اصطلاح ہی نہیں ہے تو وہ میں ان کا بتا رہا تھا۔ احناف تو واجب ہی کہتے ہیں، احناف تو قربانی کو واجب کہتے ہیں۔ سر پھر وہ جو کوئی انصاری والی جو حدیث ہے وہ اس میں جو وہ تو فقہا سے پوچھیں گے، تو فقہا سے پوچھیں گے نہیں سر آپ فقہا سے پوچھیں میں تو مطلب یہ طریقہ اصل میں اہل حدیث آنا ہے، اچھا نہیں ہے نا، پھر اس حدیث کا کیا کرے کرو، کیونکہ ان ساری حدیثوں کو تو کیا جا چکا ہے جو کرنا تھا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اب جیسے کوئی کہتا ہے نا ہم تو طالب علم ہیں، ہم کو یہ تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ ہاں تو اس مسئلہ کی بھی گنجائش، سیدھی سی بات اجتہادی مسئلہ، ان دی اینڈ آپ دیکھیں گے تو مسئلہ اجتہادی ہی رہے گا، بھئی یہ ہر شخص نے الگ کرنی ہے یا گھر والوں کی طرف سے ایک بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی مسئلہ اجتہادی رہے گا۔ سر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے نا کہ آپ ہمیشہ اپنی آئیڈیا ہی کرتے آ رہے ہیں، لیکن تو آپ کی گنجائش نہیں، آئیڈیا تو کرنی نہیں، آدمی بھیجنی، تو پھر آپ اس وقت اس مسئلہ پہ عمل کر لو۔ ہاں چوری چھپے کر لیا جائے تو کیا حرج ہاں ہے؟ جی نہیں، اس کی تبلیغ نہیں ہوتی، ہاں سلفی بنی۔ چوری تبلیغ نہیں کرنی سر، ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو اصل میں تو ہم سب اندر سے سلفی ہیں، سر کیونکہ سر یہ جو ہے نا جو دین کی وسعت سلفی نہیں اہل حدیث۔ سر یہ جو دین میں جن چیزوں میں وسعت ہے ہاں مطلب اوکیجنلی اگر اس کو انسان اس کو علم کر اصل میں وسعت کا مفہوم فقہا کے ہاں یہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس پر اتفاق ہے اختلاف اباحت کی دلیل نہیں، یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، اختلاف اباحت کی دلیل نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں اچھا یہ شے حلال ہے حرام، اچھا فلاں کے ہاں حلال ہے، اچھا حلال ہے، اس کا کیا مطلب؟ آپ نے اختلاف کو دلیل کس کی بنا لیا؟ اس کے حلال ہونے کی، اباحت کی۔
حالانکہ اباحت کے ادلہ میں کہیں بھی اختلاف ہے؟ یعنی آپ پڑھیں گے اباحت کی دلیل قرآن ہوگی، حدیث ہوگی، سنت ہوگی، اجماع ہوگا، قیاس ہوگا، استصلاح، مصالح مرسلہ، فلاں فلاں، اور اختلاف اختلاف اباحت کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا ہمارا جو یہ طرز عمل ہے نا کہ چونکہ اختلاف ہے لہذا وسعت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو طریقہ استدلال ہے یہ سب ائمہ کے ہاں باطل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، صحیح ائمہ کے ہاں کیا ہے؟ باطل۔ چونکہ امام ابو حنیفہ اور شافعی میں اختلاف ہے اور شافعی کہتے ہیں جائز، لہذا جائز ہے۔ یہ استدلال آپ نے دیکھ لیا نا، یہ کوئی دلیل نہیں کسی امام شافعی کے ہاں بھی نہیں۔ میری بات کسی نے ماننی ہے تو یا تو وہ دلیل کی وجہ سے مانے یا میرے مقلد ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ چونکہ میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ حلال ہے اور امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا، لیکن چونکہ میں نے کہہ دیا حلال لہذا یہ حلال ہو گئی ہے، وہ نہیں کہہ رہے وہ میرے ہاں حلال اس لیے کہ میں نے دلیل سے سمجھا کہ میرے ہاں حلال ہے۔ تم صرف اس کو دلیل بنا رہے ہو کہ امام ابو حنیفہ اور شافعی میں اختلاف ہے، تو تم نے خود اختلاف کو کس پر دلیل بنا لیا؟ کس پر؟ اباحت پر۔ یہ کسی کے ہاں دلیل نہیں بن سکتی۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن فقہا کے ہاں نرمی ہے نا وہ بھی کیا کہتے ہیں، وہ کہیں گے اگر آپ کو کسی مسئلے میں دوسری جگہ پہ جانا پڑ رہا ہے مجبوری کی وجہ سے کچھ فلاں فلاں، اس میں بھی آپ یہ نہیں کہیں گے چونکہ اختلاف، آپ کہیں گے اس مسئلے میں اس وقت ان امام صاحب کا مقلد ہوں۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو، آپ کے الفاظ سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ بھئی الفاظ سے شادی نکاح اور نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، الفاظ سے ہی تو سارا کچھ فرق پڑتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ کہنے سے مراد دل میں کہیں کہ میں اس مسئلے میں، مطلب آپ کا جمع بین الصلاتین کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں نہیں ہو رہی، آپ نے کرنی، آپ کہیں میں اس مسئلے میں امام شافعی کا مخالف ہوں، ٹھیک، مطلب پوری دنیا میں نشر نہ کریں، مطلب اس نیت سے کر لیں۔ لیکن سر اگر آپ نے فار ایگزامپل دلائل دیکھ لی، طالب علم مبتدی ہے چاہے کچھ بھی ہے، اس نے ظاہر ہے اس وجہ سے تو نہیں کیا کیونکہ اختلاف ہے، جو مرضی کرو، اس نے دلائل دیکھے، حدیثیں پڑھی اور علماء سے بھی پوچھا۔ اچھا، اس نے دلائل اسی وقت کیوں دیکھے جب اس کے لیے مشکل ہو گیا؟ مطلب آپ سوچیں کہ پہلے تو ہمیشہ سے کرتے رہا، اب وہ نہیں کر پا رہا تو اب اس نے دلائل دیکھنے شروع کر دی، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ دلائل دیکھنے پر اسے جو شے آمادہ کر رہی ہے وہ اس کی کوئی علمی پیاس بجھانا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کہ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اور دوسرا یہ کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں طالب علم ہوں اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں دلائل دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں، تو یہ دونوں اقوال کنٹراڈکٹری ہے نا۔ آپ طالب علم ہیں تو اس کا مطلب آپ دلائل دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن میں چاہے طالب علم دلائل کے فیصلہ کرنا ہو گیا نا، تو یا تو آپ مجتہد ہو، یعنی میں عموم میں جو ابھی ائمہ اربعہ کی جو مسالک آگے بن چکے ہیں ان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، یا تو آپ مجتہد ہوں گے تو کر لیں، محض یہ کہ میں نے ہلکی پھلکی وہ کتاب پڑھ کے نیٹ پہ سرچ کر کے دلائل دیکھ لیے تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہی ہے دلائل میں جو گہرائی ہے وہ سب کچھ ہے، وہ مطلب یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے سارا کچھ۔ لہذا اگر انسان نے واقعتاً اپنی قدر یہ پہچانی ہوئی ہے کہ وہ بس طالب علم ادنا سا ہے تو وہ یہ کام نہیں کرے گا، وہ دیکھ لے گا دلائل، لیکن ان دنوں دلائل کا دیکھنے کے بعد دلائل کی بنیاد پہ ترجیح نہیں دے گا، بلکہ وہی طریقہ اختیار کرے گا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا۔ یہ اچھا طریقہ ہے، مطلب یہ بڑے بڑے ائمہ سے مربی نا، کچھ لوگ امام غزالی کی یہ عبارت نقل کرتے ہیں احیاء العلوم میں، انہوں نے کہا جب علم مناظرہ کی بات کر رہے تھے کہ یہ فقہ شافعی کے مسائل اور فقہ حنفی اور یہ لوگ کتابیں کھول کے بیٹھے کہ مجھے اس سے کیا، میں تو مقلد ہوں امام شافعی، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا؟ یہ لوگ کہیں گے کہ حدیث بھی آ جائے تو یہ کہتے ہیں مقلد امام شافعی کو، اور اس کو وہ جو انور شاہ کاشمیری اپنی اس کا قول بھی نقل کیا جاتا ہے نا اہل حدیثوں کے ہاں کہ ہاں ان مسائل میں بظاہر مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ دلائل قوی جو ہیں وہ امام شافعی کے ہیں، لیکن انا مقلد للامام ابی حنیفہ فانا اقلد، تو کہیں گے یہ کیسا فضول آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ دلائل ادھر قوی، وہ بتانا ہی جا رہے ہیں کہ دلائل قوی ہوں گے، لیکن وہ میں مجتہد کے درجے پر نہیں پہنچا نا، میں تو مقلد ہوں تو لہذا میں تو تقلید کروں۔ یہ بالکل سیف طریقہ تھا نا کہ کھجائیے کہ پھر میں مجتہد بن کے، اچھا اگر میں نے دلائل کی بنیاد پہ ترجیح قائم کی، ذرا غور کیجیے گا، اور میں نے غلط ترجیح قائم کر لی، اب میری پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ کیوں؟ مجتہد نہیں تھا، وہ تو مجتہد کے لیے ہے کہ اگر واقعتاً وہ اجتہاد کرے غلط رائے پر بھی پہنچے تو پھر کیا ہوگا؟ معجور ہوگا، لیکن اگر غیر مجتہد نااہل یہ کام کرنا شروع کر تو پھر لہٰذا سیف پیسے تو یہ ہوگا کہ آپ نے اگر چھلانگیں بھی مارنی ہیں تو وہ چھلانگیں دلیل اور تحقیق کے نام پہ نہ ماری جائیں، وہ چھلانگ جو ہے وہ تقلید ہی کے نام پر ماری جائے۔ سر یہ ذریعے کے طور پہ اختیار کی گئی، کیونکہ جو ان ائمہ سے جو پہلے کے مسلمان تھے وہ
ہاں ذریعہ یہ تو یہ ذریعے کے طور پر ذریعے- ایک وہ ہاں، قدرن لگتا اس لیے کہ ابھی ہم جیسے آپ اگر اصول فقہ یا اور کتابوں میں دیکھیں گے کہ اصلاً قرآنوں ہی کے علوم مدون ہو کر آئے ہیں ان کی شکل میں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک علم مدون ہو جاتا ہے تو ما قبل تدوین جو اقوال مباصرہ ہوتے ہیں نا، یعنی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ہمیں اصل کا نہیں پتہ ہوتا. اصل سے مراد اس کی دلیل اصلاً کیا تھی کیا نہیں تھی، جو بعد میں منقع ہو کر چیزیں سامنے آ گئی، اب تقلید اس کی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، یعنی آپ کہیں کہ حکیم جالینوس جو طبیب تھے، ان کا ایک قول میں نے کتاب میں پڑھ لیا، اس کی بنیاد میں نے اپنا علاج شروع کر دیا. آپ کہیں گے اس سلسلے کے حکیم جالینوس کا کوئی سلسلہ بھی چل رہا ہوگا طبابت کا، ان میں کسی بڑے آدمی سے پوچھو، یہی کہا جائے گا نا. آپ کہیں گے حکیم جالینوس ان سے اوپر نہیں ہے، کہ وہ اوپر ہے لیکن ان کے علوم مدون ہو کر کسی شکل میں نیچے آئے ہیں کہ نہیں آئے. تو یہ طریقہ علمی منہج کے اعتبار سے بھی تو درست نہیں ہے. آج بھی کوئی شخص یہ کام کرے گا تو کہا جائے گا کہ بھئی یہ کوئی مناسب بات نہیں لگ رہی. امام ابو حنیفہ کے جو علوم، یہاں تک کہ خود ائمہ اربعہ کا بھی کوئی قول نہیں لیا جاتا. کن سے پوچھا جاتا ہے؟ ان کے شاگرد پوری روایت ہے نا ان کی. ہمارے ہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم سب کو بائی پاس کر کے امام ابو حنیفہ کا ایک قول مل گیا، اس پر اپنی عمارت کھڑی کر کے گزر گیا بس. تو یہ تو طریقہ ہی درست ہے. یعنی جس روایت نے امام ابو حنیفہ کو اون کیا ہے انہی سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے کہ امام ابو حنیفہ کے اس قول کا مطلب کیا ہے، وہ بتائیں گے. امام ابو الحسن الاشعری کے اس قول کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے پوچھا جائے گا. امام ابو الحسن کے اپنے شاگرد بھی تھے کہ نہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی تھے کہ نہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے کیا ہے. لیکن یہ آج کا طریقہ واردات بھی آپ دیکھیں، امام بخاری کا ایک قول پکڑا، امام ابو حنیفہ کا ایک قول پکڑا، ان میں پہلے تضاد پھر لڑائی اور حل پیش. امام بخاری کے نیچے بھی کوئی لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ کی پوری علمی روایت پائی جاتی ہے. فقہ الاکبر پہ اتنی شروحات بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں. الایمان لا یزید ولا ینقص کا مفہوم بیان کیا انہوں نے. خود امام ابو حنیفہ نے کچھ خطوط میں بیان کیا، وہ سب بائی پاس کر کے ایک عنوان لیا. اور یہ بالکل غیر علمی، غیر منہجی، یعنی اس میں کوئی منہج نہیں ہے. ایک طریقہ ہے جس کی اتباع فی زمانہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے جو محققین ہیں جیسے کام کیے ہیں، جیسے یوسف قرضاوی ہو گئے تو حنفی کا فقیر ہے. اچھا، انہوں نے فقہ السنہ لکھی ہے. فقہ السنہ نہیں لکھی ہے سید ثابت، انہوں نے بہت فقہ السنہ تو سید ثابت نے لکھی. یعنی اسی اس پہ ان کی بھی فقہ کی کتاب فقہ المطالب جو ہاں، وہ تو اصل میں اصول کی کتاب ہے، وہ تو چند مسائل پر گفتگو کی ہے. باقی کچھ فتاویٰ ہے، فتاویٰ میں بھی وہ کسی مذہب کے مقلد نہیں ہے. اصل میں تو غیر مقلد ہے. جدید محققین غیر مقلد ہوتے ہیں. یہ تو ایک فضائی ایسی ہے، یعنی فضا ہی ایسی ہے کہ جس میں محقق ہونے کا مطلب ہی غیر مقلد ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے وہی بات کر دی جو تو آپ محقق کیسے ہو؟ محقق کا مطلب ہے آپ کو نہیں بات کریں گے تبھی تو محقق بنے گا. تو محقق کا تو کوئی معنی نہیں ہے. یعنی محقق کا کیا معنی ہے؟ محقق کا مطلب ہے حق تک پہنچنے والا. ویسے بھی فروعی مسائل میں نا محقق کوئی نہیں ہوتا، محقق اصولی مسائل میں ہوتا ہے. یعنی حق اور باطل کے جو مسائل ہیں وہ اصولی مسائل ہوتے ہیں. فروعی مسائل میں زیادہ سے زیادہ ترجیح ہوتی ہے. یعنی جو اجتہادی مسائل ہیں یہ رائے مرجح ہے بس میرے ہیں، باقی اس میں حق اور باطل کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں. آپ جانتے ہی اس فروعی مسائل میں حق باطل تو نہیں ہوتا. قطعی مسائل کو نکال کے، فروعی مسائل میں کچھ قطعی بھی ہیں، ان کو نکال کے یہ سب مسائل مجتہد فی ہیں. بہرحال یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال سلام علیک، جانا ہے بیضاوی شریف پہ جا رہا ہے شرافت کے ساتھ. یا اللہ.